یہ میاں چلو پر جاؤ نا، میاں چلو ایک شہر آتے عبد الحکیم کے تاریخی گل، عبد الحکیم وہ شہر کا نام ہے، وہ بزرگاں نے نام تو جڑے بزرگ تھے مدفون نے حضرت عبد الحکیم رحمت اللہ علیہ، خانے وال کے قریب عبد الحکیم۔ شاہ جہاں بادشاہ نے جب دلی کی جامع مسجد بنوائی تھی نا تو اس کا محراب ٹیڑھا تھا، تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس کا محراب ٹیڑھا بنا تھا کاریگروں سے۔ تو شاہ جہاں بادشاہ کے کہنے پر جس استاذ کے نقشے کے مطابق جامع مسجد دلی بنی تھی نا، وہ اپنا نقشہ لے کر حضرت عبد الحکیم رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا تھا، میاں چنو کے قریب، خانے وال کے قریب عبد الحکیم شہر ہے۔ حضرت عبد الحکیم رحمت اللہ علیہ کے پاس ہے، آپ دھوبی کا کام کرتے تھے، رنگ ریزی کپڑوں کو رنگنے کا کام کرتے تھے۔ اللہ دے ولی بیٹھے نا تو آپ نے بولا چند دھوبی آ گئے، وہ اللہ دے ولی اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے آکھیا میری برادری آ گئی، مرید آکھیا اجازت ہو دھوبی نے تسی اللہ دے ولی اور برادریاں نے اختلاف ہے، اے برادری کیویں؟ آپ نے ساڈا کام اکو ہی ہے، ساڈا کام اکو ہی ہے، وہ پانی سے کپڑوں کو صاف کرتے ہیں، میں عشق مصطفیٰ کے پانی سے دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ حضرت عبد الحکیم رحمت اللہ علیہ کپڑے رنگنے کا کام کرتے تھے، کپڑے دھونے کا کام کرتے تھے۔ تو وہ کاریگر جس نے جامع مسجد دلی بنائی تھی نا، آپ کے پاس آ گیا، آ کے عرض کی تھی کہ جامع مسجد دلی دے اتے علماء نے فتویٰ لے کے تھے نماز جائز نہیں، کیوں؟ او دا محراب ٹیڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا جدو اسی کپڑیاں نو دھوواں گے نا تو نقشہ بچھا دے۔ حضرت عبد الحکیم رحمت اللہ علیہ جب کپڑوں کو دھونے لگے نا تو وہ کاریگر جو بڑا مستری تھا، اس کا نام تھا، جس کے نقشے کے مطابق مسجد بنی، اس کا نام تھا استاد حامد۔ وہ نقشہ لے کر حضرت عبد الحکیم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا، آپ کے سامنے نقشے کو پھیلا دیا، ادھر حضرت عبد الحکیم رحمت اللہ علیہ کپڑے دھون لگ پہ۔ آپ نے فرمایا جو میں کپڑے نو نچوڑا گا نا تو نقشہ ادھر کر دی جدھر تو محراب کرنا چاہتا ہے۔ پاور دیکھو، طاقت دیکھو۔ حضرت عبد الحکیم رحمت اللہ علیہ نے جب اس طرح کپڑے پر زور لگایا، آپ نے نقشہ ادھر کر دی جدھر محراب پھیرنا چاہتا ہے۔ اس کاریگر کے ساتھ نقشے کو تھوڑا سا سرکا دیا، ادھر آپ نے زور لایا، کپڑا پھٹ گیا، آپ نہ جامع مسجد دلی کا محراب سیٹ ہو گیا ہے، جگہ پر آ گیا، پر محراب دی دراڑ وچ سوراخ ہو گیا، دیوار میں شگاف آ گیا، دیوار میں محراب کی دیوار میں سوراخ ہو گیا ہے۔ واقعی جب وہ کاریگر اس جگہ پر گیا تو آج بھی وہ نشان باقی ہے، محراب کے اندر دراڑ آ چکی تھی، دیوار کے اندر شگاف آ چکا تھا، آپ نے ہاتھوں کپڑا مروڑیا، ادھر جامع مسجد دلی کا محراب سیٹ کر دیتا۔ اللہ کا ولی کیا کر سکتا ہے؟ میں کہ عبد الحکیم تو بیٹھ کے جامع مسجد دلی والی جامع مسجد دلی کا محراب اپنی جگہ پہ کر سکتا ہے۔ اللہ کا ولی کیا کر سکتا ہے؟ میں کہ تو جو کہ ہوا میں اڑ رہا ہو، لاہور کا ولی اپنی کھڑاووں کو حکم دے کر اس کے سر کے اوپر برسوا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کا ولی کیا کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں خچروں پر ریت جا رہی ہو، بابا فرید کی زبان سے نکل جائے شکر ہے تو شکر بنا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کا ولی کیا کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں ماتھے پر جہنمی لکھا ہو، وضو کے پانی کے چھینٹے مار کر اس کو جنتی بنا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کا ولی کیا کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں اجمیر کا ولی کی نظر اٹھائے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا سکتا ہے، چورا شریف کا ولی کی نظر اٹھائے لاکھوں کو ولی بنا سکتا ہے۔ موجود اب تو نہیں، پر اس جگہ کی نسبت ہے شیطان سے۔ میں کہا جو تو بری صحبت اتنا اثر کر سکتی ہے دیر پا، تے جڑی چنگی صحبت ہے، اچھی صحبت ہے، وہ دا اثر کتنا دیر پا۔ آپ نے فرمایا نقشہ اس طرف کر دینا جدھر تو دلی کی جامع مسجد کا محراب کرنا چاہتا ہے۔ جب آپ نے کپڑا نچوڑیا نا، جو استاد حامد نے نقشہ سرکا دیتا ادھر جدھروں سمت ٹھیک ہوندی سی کعبہ شریف والی، وہ نال سرکایا نا نقشہ، آپ نے کپڑے نو نچوڑیا، ادھروں کپڑا پھٹ گیا، آپ نہ جا تیری جامع مسجد دلی کا محراب بھی اپنی جگہ پر آ گیا۔ پر نشانی ہے کہ دیوار وچ سوراخ شگاف آ گیا ہے، دیوار میں دراڑ آ گئی ہے۔ اب وہ دیوار جب مکمل کی گئی تو بعد میں علماء نے فتویٰ لگا دیا کہ اس مسجد میں نماز ادا نہیں ہو سکتی، یہ رعایا کے پیسوں سے بنی ہے۔ اور پھر آپ کی بارگاہ وچ آیا، کیا آج لوگ کہتے ہیں اللہ کا ولی کیا کر سکتے ہیں؟ میں کہ عبد الحکیم وچ بیٹھ کے، میاں چنو وچ بیٹھ کے جامع مسجد دلی دا محراب اپنی جگہ پہ کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ پھر آئے، اب لوگوں نے علماء نے یہ فتویٰ لگایا ہے کہ اس مسجد میں نماز اس لیے ادا نہیں ہو سکتی کہ وہ رعایا کے پیسوں سے بنی ہے۔ آپ میں ایک گل اسی خود آ کے شاہ جہاں بادشاہ نو دستے ہیں۔ شاہ جہاں بادشاہ رات کو خواب میں سویا، اپنی خوابگاہ میں جب سویا نا تو اچانک اس کی آنکھ کھلی، کسی نے اس کو ہلایا، اٹھا،
تو دیکھا کہ ایک نورانی سورج بزرگ اس کی خوابگاہ میں آ گئے ہیں. انہوں نے کہا بزرگوں اتنی سخت سیکورٹی تسی کی میں آ گئے. انہوں نے کہا جو عبدالحکیم میں بیٹھ کر میاں چنو میں بیٹھ کر تیری مسجد کا محراب ٹھیک کر سکتا ہے وہ تیری خوابگاہ میں کیوں نہیں آ سکتا؟ کیا اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اس مسجد میں نماز جائز نہیں. حضرت عبدالحکیم نے فرمایا اگر جائز نہ ہوندی تو اس وقت سرکار اتنے کبھی بھی قیام فرما نہ ہوتا. اچھا دوڑا گیا تو جامعہ مسجد دلی میں سرکار کے قدم مبارک کا نشان موجود تھا. اس جگہ پر آج بھی جو لوگ جاتے ہیں اس جگہ پر سرخ سنگ مرمر لگا ہے. اس جگہ پر بادشاہ نے شاہ جہان بادشاہ نے سرخ سنگ مرمر لگوا دیا تھا. آج بھی جو لوگ جاتے ہیں اس جگہ پر برکت کے لیے 2 نفل پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اگر اس مسجد میں نماز جائز نہ ہوتی تو کبھی بھی سرکار تشریف نہ لاتے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں سال کے لیے نا بڑا کھانے کا اہتمام کیا, بڑا کھانا پکوایا. جو لوگ تقسیم کرنے لگے نا, جب آپ کے مریدین اس کو تقسیم کرنے لگے تو آپ نے کہا ابھی ٹھہر جاؤ. مریدہ نے آخیا یا حضرت کیوں اتنے اہتمام نال کھانا پکیا ہوں کیوں رک جائیے. آپ نے اس وقت صابر پیا کنجر شریف والے انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں بھنے ہوئے چنے وہ اصال کیے ہیں اور حضور کی مکمل توجہ اس طرف ہے. اس بارگاہ میں ظاہری طور پر نمود و نمائش کو نہیں دیکھا جاتا, اس بارگاہ میں تو پیار کو دیکھا جاتا ہے, عشق کو دیکھا جاتا ہے, محبت کو دیکھا جاتا ہے, اخلاص کو دیکھا جاتا ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء فرمانے لگے اس وقت حضور کی توجہ صابر پیا کی طرف ہے. تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ جب سرکار کی توجہ ساڈے وال ہوئی نا پھر اسی اپنا کھانا تقسیم. سبحان اللہ. بہت ہی دور دی گل نہیں. 1932 وچ ایک انگریز 1932 وچ ایک ہندو جس کا نام تھا کنیا لال گابا 1932 میں برطانیہ سے بیرسٹری کی ڈگری لے کر آیا. ہندوؤں کا بیٹا کنیا لال گابا برطانیہ سے بیرسٹری کر کے آیا. جب ہندوستان واپس آیا تو سرکار کا کرم ہو گیا, اس نے سرکار کی سیرت کا مطالعہ کیا, اس نے اسلام قبول کر لیا. ہندو بڑے پریشان ہوئے کہ ساڈا بیرسٹر کنیا لال گابا مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنا نام رکھ لیا خالد لطیف گابا. کیوں؟ تاکہ دستخط وہی نے KL گابا. پہلے وہ لکھتا تھا کنیا لال گابا KL گابا, اب اس نے اپنا نام رکھ لیا خالد لطیف گابا تاکہ دستخط وہی رہے, سگنیچر وہی رہے KL گابا. جب وہ بیرسٹر ہندوؤں دا کنیا لال گابا مسلمان ہو گیا نا کہ ہندوؤں نے اسے جھوٹے مقدمات بنا دیتے, انہوں اندر کروا دیتا. انگریز مجسٹریٹ نے اس کی ضمانت کے پیسے رکھے 1.5 لاکھ روپیہ. اس دور کا 1.5 لاکھ آج کے کروڑوں میں 1.5 لاکھ روپیہ رکھا. مسلمانوں نے چندہ بھی اکٹھا کیا پر 1.5 لاکھ روپیہ اکٹھا مسلمان نہ کر سکے. جب تو ضمانت آخری دن سی نا تو سیالکوٹ سے ایک سیٹھ جن کا نام تھا ملک سردار علی وہ انگریز مجسٹریٹ کے پاس پہنچے. 1.5 لاکھ روپیہ اس کے سامنے رکھ کر کہنے لگے یہ لو ضمانت کے پیسے, خالد لطیف گابا کو رہا کرو. خالد لطیف گابا نے مسلمان ہونے کے بعد حضور کی شان میں ایک انگلش میں کتاب لکھی تھی دا پروفٹ آف ڈیزرٹ, جس کا ترجمہ ملتا ہے میرے کو ہے پیغمبر صحرا کے نام کو. پیغمبر صحرا کے نام کو کتاب بھی لکھی دا پروفٹ آف ڈیزرٹ, اس کا ترجمہ ملتا ہے پیغمبر صحرا کے نام کو. تو ملک سردار علی سیالکوٹ تو گئے 1.5 لاکھ روپیہ مجسٹریٹ کے سامنے رکھ کے کہنے لگے لو 1.5 لاکھ روپیہ کہ خالد لطیف گابا کو رہا کرو. اب وہ انگریز مجسٹریٹ کہنے لگا کہ ملک سردار علی صاحب تسی جی ضمانت کے پیسے دے رہے ہو, بندہ قابل اعتماد نہیں, وہ دوڑ جائے گا تو پیسے ضائع جان گے. ملک سردار علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے نہ تو میں آج تک خالد لطیف گابا نو دیکھے اور نہ ہی میرے نزدیک ان پیسوں کی حیثیت ہے. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں رات سویا تھا میرا مقدر جاگ اٹھا, خواب میں حضور کی زیارت تھی. حضور نے فرمایا ملک سردار علی اٹھ جا کر خالد لطیف گابا کی ضمانت کے 1.5 لاکھ روپیہ پیسے جمع کروا. کیوں؟ کیونکہ اس نے میری شان میں کتاب لکھی ہے. وہ کتاب ہمیں بڑی پسند ہے. خالد لطیف گابا 1932 میں کتاب لکھی حضور کی شان میں. حضور جان دے لے اسی آج حضور کی شانہ بیان کری, حضور نہیں جانتے. عشق کتاباں وچ نہیں لبدا, نہ دولت ہر ہاتھ آئی